اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے انکار کیا، استکبار یعنی اہنکار، گھمنڈ کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ میں پہلے اس سیکوینس کی آیات جو ہیں اس مضمون کی، یہ مضمون جہاں تک چلا ہے وہ ایک ساتھ پڑھ لوں، اس لیے کہ بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، تو اس لیے پہلے اس کا ترجمہ ہم ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور پھر شروع کریں گے اس آیت سے دوبارہ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری زوجہ، تمہاری بیوی، سکونت اختیار کرو، رہو جنت میں اب، اور اس میں سے جہاں سے چاہو اور جو چاہو وہ کھاؤ، لیکن اس ایک شجر کے پاس، اس ایک پیڑ کے پاس مت جانا، ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے دونوں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو شیطان نے انہیں ہٹا دیا وہاں سے جس حالت میں وہ تھے، اور ان دونوں کو جس میں وہ تھے وہاں سے نکلوا دیا، اس حالت سے نکلوا دیا۔ تو پھر ہم نے کہا کہ اب اترو، تم میں سے بعض اب بعض کے دشمن ہوا کریں گے، اور اب زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے اور تمہاری ضرورت کا سامان ایک خاص مدت تک کے لیے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات پائے، اس کے رب نے اس کی طرف القاء کیے حضرت آدم کی طرف، فَتَابَ عَلَيْهِ، اور پھر وہ ان کلمات کے ذریعے توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ تو بہت پلٹنے والا، متوجہ ہونے والا، توبہ قبول فرمانے والا ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا کہ اب تم سب اترو یہاں سے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور پھر جب میرے پاس سے تمہیں ہدایت پہنچا کرے تو پھر جس نے اس ہدایت کی اتباع کی، پیروی کی، اس کے لیے، ان لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کبھی ان کے لیے کوئی غم ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ آگ والے لوگ ہوں گے اور وہ اسی میں رہیں گے۔ یہ یہاں تک ایک سلسلہ ہے۔ اس حصے میں بھی جیسے پہلے حصے گزرا بڑی پیچیدگیاں آتی ہیں اور بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ترتیب سے پہلے ترجمہ میں نے آپ کو یہاں تک اتنے حصے کا بتا دیا۔ اب پھر ہم آیت نمبر 34 پر آ رہے ہیں جہاں سے آج کا درس شروع ہوا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 34۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے ملائکہ سے کہا سجدہ کرو آدم کو، تم سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، تکبر، گھمنڈ، اہنکار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ پہلا سوال یہاں پر جو آتا ہے وہ غیر اللہ کو سجدے کا ہے کہ ہم نے آدم سے کہا کہ سجدہ کرو، ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اب اس پر جو اعتراض آتے ہیں یا اس کے جوابات جو دیے جاتے ہیں ان میں کئی طرح کے جوابات ہیں۔ یہ کہ بھئی اللہ ہی نے منع کیا غیر اللہ کو سجدہ مت کرنا، وہاں اللہ نے حکم دیا تھا تو کرنا تھا۔ ایک تو جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے، پورے طریقے سے اطمینان بخش نہیں ہے بات۔ یہ جس چیز کو اللہ نے ہمیشہ منع کیا، سختی سے منع کیا کہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہوگا، وہ پھر مخلوق سے اس چیز کا حکم کسی ایک جگہ، کسی خاص موقع پہ بھی مخلوق کو کیوں دیا؟ اب ایک کے لیے ایک موقع پہ بس یہ ایکسیپشن تھا کہ ہم نے، اللہ نے حکم دے دیا کہ نہیں یہاں کرو، آئندہ ہمیشہ کو منع کر دیں گے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ مت کرنا۔
ایک تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدے کا حکم حضرت آدم کو دیا تو یہ کیوں دیا؟ اور سجدے ہی کا تذکرہ پھر میں اور ساتھ میں رکھ دوں کہ سورہ یوسف میں بھی آیا، وہاں تو اللہ کے حکم کی بات بھی نہیں تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں پاور مل گئی اور ان کے بھائی، وہ پورا واقعہ گزرا، آپ میں سے بہت زیادہ تر لوگوں کے علم میں ہوگا، ان کے بھائیوں نے جنہوں نے سازش کی تھی ان کے خلاف، ان سب پر کھل گیا کہ اب یہی ہمارے بھائی ہیں اس وقت جو پاور میں ہیں۔ انہوں نے معافی مانگی، حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا اور کہا کہ جاؤ ہمارے والد کو لے کر آؤ، تم لوگ سب میرے والد کو یہاں پر لے کر آؤ۔ تو پھر وہ والدین کو لینے کے لیے وہ بھائی گئے اور لے کر آئے۔ پھر تو وہاں پر قرآن میں ہے کہ وہ سب سجدے میں گر پڑے یوسف کے آگے۔ اب یہ بات تو یہاں تو یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا انہیں کہ یوسف کے آگے سجدہ کرو، حضرت یوسف کے آگے، پھر وہ بھی والدین بھی اپنے لڑکے کے آگے سجدے میں گر جائیں۔ ان والدین میں بھی ایک نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام والد ہیں، تو ماں باپ میں وہ جو والد ہیں وہ نبی ہیں، وہ سجدے میں گر گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ تو پھر سجدے کی اگر یہی مطلب ہے تو پھر یہاں تو یہ اس جواب سے یہاں بات کلیئر نہیں ہوتی کہ یہ تو اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو سجدے کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ذکر اور ہے سورہ یوسف میں، غیر اللہ کو سجدے کا، وہ حضرت یوسف کے آگے سب سجدے میں گر پڑے، سارے بھائی اور ماں باپ۔ دیکھیے سجدہ، پہلے سجدے کو سمجھ لیں۔ سجدے کا مفہوم جو آپ کے ذہن میں ہے وہ نماز والا سجدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، سجدے کا مطلب یہ نہیں ہے نماز والا سجدہ۔ نماز میں جو سر جھکاتے ہیں اسے بھی سجدہ کہتے ہیں، لیکن سجدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی جو شکل آپ کو معلوم ہے نماز میں، ماتھا زمین پر ٹیک دینا کسی کے آگے، سجدے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ نماز میں یہ ہے سجدہ، سجدے کی شکل یہ ہے۔ قرآن شریف میں ہے، دیکھیے یہ سورہ حج ہے، آیت نمبر 18، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ تم نے دیکھا کہ اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور سورج کر رہا ہے، چاند کر رہا ہے، تارے کر رہے ہیں، اور پہاڑ ہیں، درخت ہیں، اور باقی سارے جاندار انسان کے علاوہ، اور انسانوں میں سے بھی بہت سے۔ یہ تم نے دیکھا کہ یہ سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب تم نے دیکھا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک ایسی چیز بتائی یہاں جا رہی ہے جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور معلوم کسی کے بتائے پر نہیں، آپ کے آبزرویشن میں، آپ کے مشاہدے میں ہونا چاہیے، تبھی تو کہا جائے کہ تم نے دیکھا۔ آپ میں سے کتنوں نے دیکھا آسمان کو سجدہ کر؟ جتنے بھی آسمان اور زمین میں ہیں، سورج بھی سجدہ کر رہا ہے، کتنوں نے دیکھا؟ اگر ایسا ہوتا کہ صرف بتاتے اللہ تعالیٰ کہ یہ سب سجدہ کر رہے ہیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بہرحال اللہ نے بتایا، پھر ساتھ میں کہتے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہاں تو آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، تم نے دیکھا نہیں دیکھا؟ سورج بھی سجدہ کر رہا ہے، چاند بھی کر رہا ہے، تارے بھی کر رہے ہیں، پہاڑ، درخت، سارے چلنے پھرنے والے مخلوقات، اور انسانوں کے علاوہ اور انسانوں میں سے بھی بہت سے، یہ سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ میں سے کتنوں نے دیکھا؟ اگر سجدہ اسی کو کہتے ہیں یا صرف یہی ہے جو نماز میں سجدہ ہوتا ہے، تو یہ تو آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ اور اللہ نے یہاں پر یہ سوال ایسے رکھا ہے کہ آپ سب نے دیکھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ سجدہ وہ سجدہ نہیں ہے جسے آپ نے خالی اسی کا مفہوم سمجھ رکھا ہے سجدہ۔ سجدے کا مطلب ہے اطاعت قبول کر لینا، سبمیشن، سرنڈر۔ کسی کے آگے ایسے جھک جانے کا مطلب کوئی فزیکلی ہی نہیں، مادی طور پر جھکنا ہی نہیں، بھوتک طور پر، بلکہ جو وہ کہے اب ہم نے سرنڈر کر دیا، آپ کی بات مانیں گے، حکم کے تابع پورے ہو جانا، اسے سجدہ کہتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین، چاند ہے اللہ کے قانون کے مطابق چل رہا ہے، ذرا سا اس سے نہیں ہٹتا، سورج ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، لیونگ تھنگز دوسری ہیں انسان کے علاوہ، اور بہت سے انسان، یہ اللہ کے قانون کو تسلیم کرتے ہیں اور پورے طریقے سے اللہ کے قانون کے پابند ہیں، اسے سجدہ کہتے ہیں۔ یہ سجدے کا مطلب ہے اصل۔ وہ نماز میں سجدہ اپنی جگہ ہے کہ بھئی پورے طریقے سے اطاعت قبول کرنے کا ظاہر مظہر ایک یہ بھی ہے کہ سر جھکا دو، اس لیے اس کا نام بھی سجدہ رکھے، لیکن سجدے کا اصل مطلب یہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پاور میں تھے مکمل وہاں پر،
اللہ نے ان کو اس جگہ پہنچایا تو ان کے والدین اور ان کے بھائیوں نے بھی یہ قبول کیا کہ یہاں پر جیسے آپ نظام، اس قانون جو کچھ بھی چلائیں گے ہمیں پسند ہے، آپ اللہ کی مرضی کے مطابق اس نظام کو چلائیں گے، ہمیں پسند ہے، ہم اس نظام کے انڈر میں، اس نظام کے تحت چلیں گے۔ یہ تھا سجدہ، اسے سجدہ کہتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ نماز کی طرح ان کے پیروں میں جھک گئے تھے۔ اور فرشتوں کا سجدہ، اب پھر یہاں اور سوال آ رہے ہیں، فرشتوں کے سجدے کی بھی ہم بات کریں تو اتنی بات آ رہی ہے کہ سمجھ میں کہ بھی فرشتوں سے یہ کہا کہ جیسے آدم کہیں اب تمہیں ویسے کرنا ہے، جیسے آدم چاہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا مفہوم